یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روز قیامت اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ کون خوش نصیب ہوگے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا من فرج عن مکروب امتی، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے۔ ایک یہ شخص جسے اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، کس دن؟ جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ دوسرا ومن احیا سنتی، میری سنت کو زندہ کرنے والا، دوسرا یہ خوش نصیب ہوگا جسے اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سبحان اللہ۔ یہ تین اشخاص پیارے پیارے ناظرین وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ان بندوں پر کتنا کرم فرمائے گا۔ وہ شخص کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سے کسی فرد کی پریشانی دور کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ اللہ کرے یہ تینوں ہی صفات ہمارے اندر آ جائیں، ہم بھی دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونے والے بن جائیں، اگر جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے والے بن جائیں۔ اے کاش کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اور تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنہوں نے ابھی تک درود پاک نہیں پڑھا ہے 313 مرتبہ، یہ جتنا آپ پڑھتے ہیں روزانہ معمول ہے آپ کا، درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ آج ہمارے اس پروگرام میں کیا رہے گا، کیا سلسلہ ہوگا، کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے، آئیے ہم سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا فیضان دلائل الخیرات شریف، انشاءاللہ دلائل الخیرات شریف پڑھی جائے گی اور ساتھ انشاءاللہ ترجمہ ہوگا۔ پھر دوسرا سیگمنٹ ہوگا لفظ سے شعر پڑھیں۔ تیسرا سیگمنٹ ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام۔ چوتھا سیگمنٹ ہوگا سمجھ کر پڑھیں، اور پانچواں سیگمنٹ ہوگا گلدستہ درود و سلام۔ اللہ پاک اس پروگرام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك بغير نقل في قدم ولا وهي في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج مودحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة
لب پر آ جاتا ہے جب نام جنا، منہ میں گھل جاتا ہے شیشے نایا، منہ میں گھل جاتا ہے شیشے نایا، وجد میں ہو کے غم جاں بیتا، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک، کیا ہی بات ہے درود پاک کی۔ ہم نے دلائل الخیرات شریف سنی ہے، آئیے اس کا ترجمہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ جی فراز بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم داحی المدحواتی، داحی کہتے ہیں پھیلانے والے کو، سبحان اللہ۔ اور مدحوات جو چیز پھیلی ہوئی ہے یعنی زمین کا جو فرش ہے اس کو مدحوات کہتے ہیں۔ تو اے اللہ، اے فرشوں کو، زمین کے فرشوں کو پھیلانے والے، سبحان اللہ۔ اور باری کہتے ہیں بلند کرنے والے کو، واہ۔ اور مسموکات جو چیز بلند ہے یعنی یہاں مراد آسمان ہے، یعنی اے آسمانوں کو بلند کرنے والے، وجبار القلوب علی فطرتها شقیها وسعیدها، جبار کہتے ہیں بنانے والے کو یا پیدا کرنے والے کو، یعنی قلوب کو، دلوں کو ان کی فطرتوں پر پیدا کرنے والے۔ اب وہ بعضوں کے دل سعید ہوتے ہیں، بعض کے شقی ہوتے ہیں، یعنی دلوں کو ان کی فطرتوں یعنی سعید اور شقی پر پیدا کرنے والے۔ اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک و رأفت تحننک، اجعل کا ویسے مطلب ہوتا ہے بنانا، لیکن یہاں مراد ہے نازل فرما، درود کی بات چل رہی ہے، تو اے اللہ اپنی شریف یعنی بزرگ جو رحمتیں ہیں وہ، اور اپنی بڑھنے والی برکتیں اور اپنی بڑی بڑی مہربانیاں نازل فرما، کس پر؟ علی سیدنا محمد، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ سیدنا محمد عبدک، جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور بند چیزوں کو کھول دینے والے ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، دل ہو، دماغ ہو، کچھ بھی ہو، ان بند چیزوں کو کھول دینے والے ہیں، اور جو چیز گزر چکی ہے ان کا اختتام کرنے والے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے خاتم النبیین ہونا، حضور خاتم النبیین ہے۔ اسی طرح حق کا حق کے ساتھ اعلان کرنے والے ہیں، اور وَالدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ، ایک لفظ ہم سنتے ہیں جیش، جیش کا مطلب ہوتا ہے لشکر، گروہ، تو مراد یہ ہے کہ باطل جو لشکر ہیں ان کو توڑ دینے والے، کما حملہ، جس طرح ان کو بلند کیا گیا تھا یا اٹھایا گیا تھا۔ فَطَلَعَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَاضٍ عَلَى نِفَاذِ أَمْرِكَ، کہ تیرے اطاعت کے ساتھ تیرے حکم میں طلوع ہونے والے، یہاں طلوع ہونے سے مراد یہ کہ اس پر مطلب فوراً تیری رضا کو حاصل کرنے والے، تیرے حکم کو نافذ کرنے والے، سبحان اللہ، اور تیری وحی کی طرف توجہ فرمانے والے، تیرے عہد کی حفاظت کرنے والے، اور تیرے حکم کے نفاذ کو پورا کرنے والے، یعنی جو تیرا حکم ہے اس کو پورا کرنے میں وہ اس کو پورا کرنے والے ہیں، اس کا حکم دینے والے ہیں۔ حتی اورا قبس لقابس اعلیٰ اللہ تسلو بھی اہلی حسباب بھی ہدیت القلوب بعد خودات الفتن، پھر آگے پورا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنیاں ہیں اس کو مزید روشن کرنے والے ہیں، یعنی یہاں تک کہ حضور نے روشن چیزوں کو اور روشن کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کے اسباب کے ساتھ اس کے اہل تک پہنچنے والی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے جو دل ہیں وہ گناہ اور فتنوں میں پڑ جانے کے بعد ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور فرمائے کہ وہ اب حجا مودیات العالم، جو نشان ہیں اس کو واضح کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کو روشن کر دیا، اسلام کو مزید روشن کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے تیری طرف سے، اور تیرے چھپے ہوئے رازوں کے نگہبان ہیں، اور قیامت کے دن وہ گواہ ہیں، اور تیری طرف سے نعمت اور بطور رحمت وہ بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رسول ہیں حق کے ساتھ۔ تو یہ خلاصہ کلام ہے اس ترجمے کا۔ سبحان اللہ۔ میری نگاہوں میں جچتا
کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. حقیقت یہی ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے. اچھا فراز بھائی، ہم نے ابھی جو آپ نے ترجمہ بھی سنایا دلائل الخیرات شریف میں، اس میں ایک جملہ جو تھا بند چیزوں کو کھولنے والے ہیں، میرا دل کر رہا ہے اس پہ تھوڑی سی آپ وضاحت کریں اس کی. ویسے تو اشارتاً میں نے جی کچھ آپ نے بیان کیا ہے بالکل، لیکن واقعی اگر دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے چیزیں بندی ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہدایت کے اعتبار سے جب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ عقائد کا علم حاصل کرتا ہے، اعمال کی طرف بڑھتا ہے، تو یوں ایک بند ہوتا ہے اور وہ کھل جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمین کے لیے ہدایت لے کر تشریف لائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے، اندھیروں کو روشن بنانے کے لیے تشریف لائے. تو یوں اگر آپ یوں کہیں کہ جو ضدیں ہیں وہ ایک طرح سے لاک ہیں، بند ہیں، اور اس کی جو الٹ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو کھولنے کے لیے تشریف لائیں. اب جیسے دل ہے، دل کی میں نے مثال دی تھی کہ دل جو ہے وہ ظاہر بندے کا گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی آلودگی میں اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہدایت اثر نہیں کرتی، تو وہ ایک طرح سے بند ہو جاتا ہے نا، کیونکہ نصیحت وہ اثر نہیں کرتی اس کے اوپر، بندہ نصیحت قبول نہیں کرتا. تو دل کا کام تو نصیحت قبول کرنا ہے، لیکن جب نصیحت قبول نہیں کرتا تو گویا کہ اس کا دل بند ہو گیا. تو وہ کیسے کھلے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے کھلے گا، قرآن کی تلاوت سے کھلے گا، حضور پر درود پڑھنے سے کھلے گا. اسی طرح اگر ذہن کی بات کی جائے، علم دین یہ ایک روشنی ہے جو بندے کو حاصل ہوتی ہے. تو جب بندے کا دماغ اگر گناہوں کے اندر لگا ہوا ہوگا تو وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا، کما حق اس کو علم کا نور حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، تو یہ جو بند دماغ ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ اس کا کھلنا لگے گا. بلکہ اس پر آپ وہ دلیل واضح طور پر مل سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا جب کوئی چیز بھول جاؤ تو تم درود پاک پڑھو، تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی. تو اس کو بھی آپ بند سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ دماغ بند ہو گیا، آپ بھول گئے کہ آپ نے وہ چیز کہاں رکھی تھی یا آپ کیا بولنا چاہ رہے تھے. تو اس کی چابی کیا ہے؟ اس کی چابی درود پاک ہے. تو یہ اس پیارے سے، حالانکہ صاحب دلائل الخیرات نے 2 لفظ بیان کیے ہیں، لیکن اس میں ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو سمیٹ دی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان محبوب کیا مالی کو مختار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ناظرین دل تو کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوں، بس حضور کا ذکر چھیڑے تو چھیڑا ہی رہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارا پیارا پیارا پروگرام یا نبی سلام علیکہ، اس پورے پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بات، حضور کی صفات کی بات، حضور کی سیرت کی، حضور کے کردار کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، انہی کی یہی باتیں اس پورے پروگرام میں ہوتی ہیں۔ اور مدنی چینل کے دیگر سلسلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیے، لفظ سے شعر پڑھیے۔ زبیر بھائی اور ہمارے شاہ زیب بھائی، ان کو دکھایا جائے گا۔ آپ لوگوں نے، آپ احباب نے، آپ اسلامی بھائیوں نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے، آپ کو شعر اس میں سے پڑھنا ہوگا۔ جی دکھائیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ یہ کچھ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ ان کو سلیکٹ کریں گے، 1 2 3 4 5 6۔ سب سے پہلے ہم زبیر بھائی کی طرف آئیں گے۔ جی زبیر بھائی کون سا نمبر سلیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ نمبر 5۔ نمبر 5۔ نمبر 5 پہ کون سا لفظ ہے؟ جی دکھائیے۔ جی پردیسی۔ زبیر بھائی آپ شعر پڑھیں گے جی اس پر۔ دور سے آئے تھے پردیسی غلام، دور سے آئے تھے پردیسی غلام، عرض کرنے کو غلامان سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہنچ گیا ہمارے زبیر بھائی۔ فراز بھائی، دور سے آئے تھے پردیسی غلام، عرض کرنے کو غلامانہ سلام، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ وضاحت فرما دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دور و نزدیک سے سبھی حاضر ہوتے ہیں، بے شک، اور پکارتے بھی ہیں۔ اور اصل تو حضور سے محبت کا رشتہ ہے، بندہ کتنا ہی دور ہو لیکن اگر لگن سچی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرماتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بندہ قریب جاتا ہے، جالیوں کے سامنے کھڑا ہو، ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، سبز گنبد کے سائے میں ہو، تو اس میں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جس طرح ہے نا کہ ایک تو حضور غوث پاک کا بھی واقعہ ملتا ہے، اور احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی واقعہ ملتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم تو پہلے دیگر کے ذریعے سے سلام بھیجا کرتے تھے، آج خود ہم حاضر ہو چکے ہیں، آپ اپنا ہاتھ مبارک عطا فرمائیں تو ہم کو غصہ دے دیں۔ تو دور سے سلام پڑھنے کی بھی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم الحمدللہ ہر جمعے کو سلسلے میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب بندہ قریب جاتا ہے اور وہاں حاضر ہو کر جب سلام عرض کرتا ہے تو اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسا اس کا محبت کا لیول ہوگا ویسی اس کی کیفیت ہوگی۔ تو اب یہ کہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، بڑے دور سے غلام آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ توجہ فرمائیں اور ہمارے اس ادنا سے سلام کو آپ قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بھی جا کر، یوں قریب سے جا کر بھی درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی شاہ زیب بھائی کی طرف بڑھیں گے، دیکھتے ہیں جی نمبرز کیا ہیں۔ جی شاہ زیب بھائی۔ نمبر 2 نمبر۔ نمبر 2 جی نوری۔ یہ تو آپ بڑا پیارا پیارا کلام پڑھتے ہوتے ہیں اس پر۔ صباحی سے نوری سلام اپنا کہتے، صباحی سے نوری سلام اپنا کہتے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی فراز بھائی، صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جانے کے اسباب موجود نہیں ہیں، حالانکہ آپ تو اللہ کے ولی تھے، لیکن آپ کی عاجزی اور آپ کی کیفیات کے ابھی اسباب نہیں ہیں
اب اور کیا چارہ کیا جا سکتا ہے؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ وہ ہوا جو شمال مغرب سے چل کے حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے اسی کو سلام عرض کر دیں، اس کو کہہ دیں کہ یہ سلام ہمارا حضور کی بارگاہ تک پہنچا دینا، اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اس کی انداز ہے، اس کا انداز ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ حالانکہ اسی باد صبا کو اگر دنیاوی شعراء کی طرف دیکھیں تو ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے استعمال کرنے کا، لیکن یہ علماء اور اولیاء کا ایک امتیاز ہے کہ انہوں نے اس ہوا کو بھی ایک مثبت انداز دیا کہ ہوا جو یہاں سے آ رہی ہے اور حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہے، اس سے ہم ادھر ادھر کی باتیں کیوں کریں؟ ہم اپنا سلام نہ بھجوا دیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جائے، اور پھر کیا بعید کہ حضور ایسا کرم فرمائے کہ ہمارے جانے کے اسباب بھی ہو جائیں۔ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے، فی الحال یہی چارہ کر سکتے ہیں کہ باد صبا سے کہیں کہ ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے؟ بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے؟ سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی زبیر بھائی کے لیے دکھائیں جی، کون سے نمبر ہے؟ جی زبیر بھائی۔ نمبر 1۔ نمبر 1 جی، شاہ ذیشاں، شاہ ذیشاں، سبحان اللہ۔ تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم و کرم کی لے کر آس، تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم و کرم کی لے کر آس، اتنے دکھی یار روز کے شاہ ذیشاں سلام کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں، جیسے کچھ دیر قبل فراز بھائی نے بھی ذکر کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پہ حاضر ہوں تو درود و سلام پیش کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دکھ درد کے مارے جائیں، تکلیفوں کے مارے جائیں، پریشان حال جائیں، جنہیں پتہ ہو کہ یہاں سے شفائیں ملتی ہیں، اس در سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس در سے تو سب کچھ ملتا ہے، اس سارے جہاں کو نعمتیں جو ملتی ہیں اسی در کا صدقہ تو ملتی ہیں، اسی در سے خیرات ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دکھیارے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سلام عرض کرتے ہیں تو کیوں نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے؟ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں پر خاص توجہ فرماتے ہیں، خاص کرم فرماتے ہیں جو مہمان بن کر، جو غلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب عاشقان رسول کو، سب محبت مصطفیٰ رکھنے والوں کو اللہ حضور کے دربار گہربار کی ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ لازمی اس در کی حاضر نصیب فرمائے، وگرنہ تو اللہ کرے اسباب ایسے بنے صبح مکے میں ہوں اور شام مدینے میں، اللہ کرے۔ کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح مکے میں ہو پھر شام کو طیبہ سبحان اللہ۔ آج امتحان بھی ہے، اچانک شعر، پھر شعر میں طرزیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چلیے جی شہزیب بھائی کے لیے دکھائیے جی، شہزیب بھائی کون سا نمبر سلیکٹ کرتے ہیں؟ 3 نمبر جی 3 نمبر۔ ہاں جی، صبا پر ہی بات چلی ہے، سبحان اللہ۔
کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، پہنچا دیا ہے میں نے شہ کو سلام تیرا، پہنچا دیا ہے میں نے شہ کو سلام تیرا، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی فراز بھائی، ابھی باد صبا کے ذریعے سے سلام بھیجنے کی بات ہو بھیجنے رہی کی تھی۔ بات چلی تھی، اب کتنا خوبصورت یہ ایک تخیل ہے، خیالات تخیل ہے جی، کہ اب بھیج تو دیا ہے، اب یہ ہے تو کسی اور بزرگ کا شعر، لیکن اب مولانا جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ رحمۃ علیہ، اللہ علیہ ان کا شعر ہے۔ اب ان کا انداز دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے، ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں صبا کے ذریعے سے اپنا سلام پہنچاؤں، دوسرے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے کہ وہ مجھے آگے خوشخبری سنا دے کہ جو تو نے سلام بھیجا تھا نا وہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ تو یہ بزرگوں کے انداز ہیں، وہ کوئی بھی ایسا عشق بھرا انداز وہ چھوڑتے نہیں ہے کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مزید اضافہ ہو۔ پھر ایک کیفیات بھی ہوتی ہے نا، بزرگوں کی ایک اپنی کیفیات ہوتی ہے، جس وقت وہ ایک وجد کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ایک عشق کی کیفیت میں ہوتے ہیں، پھر ان کو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پر لگ جائے تو ہم اڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور وہاں پر جا کے سلام عرض کر کے آ جائیں۔ تو یہ اللہ کریم اب ہمیں بھی ایسا شوق اور ایسی محبت نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ ہس ہس ہو نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہن سونیا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی زبیر بھائی کے لیے نمبر 6، نمبر 6 جی، ملاحت، سبحان اللہ، ملاحت۔ بے بناوٹ عطا پر ہزار درود، بے بناوٹ عطا پر ہزار درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ امتحان سخت ہے زہیر بھائی۔ جی فراز بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال سبحان اللہ، بات بھی ہو رہی ہے اور ان پر درود و سلام بھی بھیجا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن و جمال ہے جی وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور ایسا عطا کردہ ہے کہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عطا کیا ہے کہ جیسے کہ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ایسا حسن تو ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے، واہ واہ واہ، کسی ماں نے ایسی اولاد جنی نہیں ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہو سکے جیسا حضور کا حسن ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن تو لوگوں پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا ہے تو کوئی اس کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں رکھتا۔ بھی نہ لا سکتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، ان کے الفاظ رفق لنا، یعنی یہ ہم پر مہربانی کی اللہ پاک نے کہ حضور کا مکمل حسن ظاہر نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ جب حسن یوسف کو نہ دیکھا جا سکا، حسن یوسف علیہ السلام میں وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل حسن ظاہر ہو جاتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی۔ تو یہ جو بے بناوٹ حسن ہے، یعنی حضور کا اس میں یعنی اللہ کی عطا کردہ کا حسن ہے، اس پر بے حد درود ہیں۔ اور جو حضور کا حسن ملاحت ہے، یعنی جو حضور کے جو حسن کی ایک کیفیت جس کو فرمایا گیا کہ یہ ملیح ہے، یعنی نمکین حسن، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے کہ یہ ایک اعلیٰ درجے کا حسن ہوتا ہے، تو اس پر بھی لاکھوں سلام جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے جی، آخری ایک نمبر رہ گیا ہے شاہ زیب بھائی کے لیے۔ جی شاہ زیب بھائی،
نمبر 4 ہے جی، دکھا دیں جلوہ. جی شاہزیب بھائی جلوہ دکھا دیں آج. ان کے گھر جلوہ پر ہزار سلام، ان کے گھر ان کے گھر جلوہ پر ہزار سلام، ان کے گھر ان کے گھر جلوہ پر، ان کے گھر جلوہ پر ہزار سلام، ان کے گھر لمحہ پر ہزار درود، ان کے گھر لمحہ پر ہزار درود. سبحان اللہ. جی اس آخری شعر کی بھی وضاحت فرما دیں فراز بھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جلوہ مبارک ہے وہ ایسا زبردست ہے کہ صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر رہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے رہیں، حضور کا جلوہ دیکھتے رہیں. تو اس جلوے پر 1000 سلام اور 1000 درود بھیجے گئے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھڑیاں تھیں جو ہر وقت عبادت میں گزرا کرتی تھیں، تو یہ ایک تخیل کے ساتھ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں صلوۃ والسلام عرض کیا. جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعضائے مبارکہ ہیں ان پر درود و سلام بھیجا ہے، تو یہاں پر جو شاعر ہیں انہوں نے ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے پر کہ حضور کا جو حسن ہے جو جلوہ ہے اس پر بھی ہزاروں درود و سلام ہیں. تو یہ ایک انداز ہے درود و سلام کا جو یہاں پر اختیار کیا گیا ہے. واہ سبحان اللہ. جلوائے یار ادھر بھی کوئی ٹھہرا تیرا، جلوائے یار ادھر بھی کوئی ٹھہرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیارے نبی کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. سبحان اللہ. پیارے نبی کے پیارے نام. فراز بھائی آپ کو دکھایا جائے گا بورڈ، آپ جو الفاظ بولیں گے انشاءاللہ نام تک آپ نے پہنچنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نام مطلوب ہے، یوں سمجھے کہ ایک کسوٹی بھی ہے، کون سا نام ہے انشاءاللہ، پھر اس کے آگے پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمانے. جی ایک حرف تو آ گیا، کاف. سین آتا ہے اس میں. جی کیا سین آتا ہے جی اس میں؟ جی سین آتا ہے جی. یا یا 1 2 3 یا آتے ہیں. دال. جی دال بھی آتا ہے جی. سبحان اللہ. واو آتا ہے اس میں. واو واو بھی آتا ہے جی. پہنچ ہی جا رہے ہیں، قریب قریب ہو گئے ماشاء اللہ. نون. نون. نون 2 ہیں جی. الف. الف. واہ. لام. لام. کیا ہے جی نام دکھائیے. سید الکونین. سید الکونین. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہے سید الکونین. ہمارے آقا دونوں جہانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں. فراز بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کی واضح تصریحات اور آیات اور احادیث اس بات پر موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، حضور کو دونوں جہانوں کی سرداریاں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن کی آیات بھی اس پر شاہد ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہاں علماء نے بڑی طویل بحث کی ہے اس آیت مبارکہ کے تحت۔ اس میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے، کیونکہ عالمین یہ جمع ہے نا، پلورل ہے، جی، اور عالمین میں یہ اس کی جو سنگولر ہے، واحد ہے، وہ عالم ہے۔ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ عالم ہے۔ اور پھر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 18 عالم ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر عالم کے اندر چونکہ ہزاروں مخلوقات رہتی ہیں، تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ 18,000 عالم ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب جو عالمین کے لیے رحمت ہو، علماء نے یہاں پر پھر یہ تفصیل بیان کی کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے، ظاہر ہے اس میں پھر نباتات کا عالم الگ ہے، حیوانات کا عالم الگ ہے، فرشتوں کا، جنات کا، یہ سارے عالم ہیں۔ تو جس عالم کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، اس عالم کے سردار ہی ہوں گے تبھی تو اس کی فریاد کو پورا کریں گے، پھر اس کی زبان بھی سمجھتے ہوں گے تبھی تو اس کی جو طلب ہے اس کو پورا کریں گے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن کی آیت، آپ کو پتہ ہے آیتیں بظاہر مختصر ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر پورا سمندر ہوتا ہے علم کا، تو یہ علماء نے باقاعدہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو سردار ہے عالمین کا، اس کے لیے تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی زبان بھی سمجھتا ہوگا، پھر ان کی فریاد کو پورا کرنے پر قادر بھی ہوگا، یعنی وہ جو مانگیں وہ اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ اگر وہ قادر نہ ہو تو پھر وہ رحمت کیسے ہوگا عالمین کے لیے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس ایک ہی آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو کونین کی بات کی، یہ بھی حضور کی ایک صفت ہے۔ کونین میں عام طور پر انسان، جنات اور بعض علماء نے فرشتوں کا عالم جو ہے اس میں کاؤنٹ کیا ہے، لیکن اگر وہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی اگر اس کے تحت دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مخلوق کے لیے ہی سردار بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ جو سرداری ہے یہ ہر اعتبار سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی فریادوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہیں، ان کی فریادیں سننے پر بھی قادر ہیں، ان کو جواب دینے پر بھی قادر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اگر ان کے پاس اختیار نہ ہوتے تو یہ پھر عالمین کے لیے رحمت ہونا یہ درست ثابت نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنایا ہے۔ اسی طریقے سے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الکونین۔ سبحان اللہ، نبی پاک یقیناً سید الکونین ہے۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید الکونین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے سردار ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا فراز مدنی صاحب نے وضاحت بھی فرمائی، بیان بھی فرمایا۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کونین کے سردار ہیں۔ یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں کچھ اشعار ہوں گے، پہلے اشعار دکھایا جائے گا، اس اشعار کی انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی وضاحت کریں گے، پھر اسی شعر کو ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی مختلف طرزوں میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ آئیے پہلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، سلام اس پر جو اول ہے رسول کا، سلام اس پر جو ختم الانبیاء ہے۔ جی فراز بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفات کو بیان کیا کیا بات ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے اعتبار سے، ظہور کے اعتبار سے، یعنی ظہور اس اعتبار سے کہ یعنی آپ کا ہونا
یہ اس اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اول ہیں، جس کو ہم پیدائش کے اعتبار سے اول ہونا کہتے ہیں، تخلیق کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے جو ہے وہ اول ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، یہ حدیث پاک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اس ذات پر سلام ہے کہ جو رسول میں سب سے اول ہیں، تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی شان صفت ایک اور ہے، خاتم النبیین ہونا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں، جس طرح بھی دلائل الخیرات میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سابقین کا اختتام کرنے والے ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ آخر میں تشریف لانے والے ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس صفت کو ذکر کر کے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی زبیر بھائی شعر پڑھیں گے۔ سلام اس پر جو ول ہے رسول کا، سلام اس پر جو ول ہے رسول کا، سلام اس پر جو اول ہے رسول کا، سلام اس پر جو اول ہے رسول کا، سلام اس پر جو ختم الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی سلام اول کا اول پر ہمیشہ، سلام باقی ہو جب تک بقا ہے۔ جی فراز بھائی۔ اللہ، یعنی یہ جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، گویا اس آیت کے ترجمے کو یہ شعر کے اندر بزرگ نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفتی اعظم ہند مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بند کر دیا۔ کیا زبردست انداز ہے کہ سلام اول کا اول پر ہمیشہ، یعنی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت الاول بھی ہے، یہ ہم اسماء الحسنی جو پڑھتے ہیں تو اس میں الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، یہی صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضور پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی، مسلمان اور دیگر مخلوقات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، جس طرح حضور کا فرمان ہے کہ بے ایمان جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز مجھے اللہ کا رسول پہچانتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ حضور کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرتے ہیں۔ اور احادیث میں بھی ہے کہ وہ پتھر جو بعثت سے پہلے جہاں حضور جس کے قریب سے گزرا کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صلوۃ والسلام عرض کیا کرتا تھا۔ تو یہ بڑا خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں یہ بیان کر دیا دو لفظوں میں کہ اول سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی روز آخر تک حضور پر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا رہے گا۔ اور نہ صرف انسان بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر فراز بھائی نے ایک روایت کا ایک حصہ بیان کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پہ درود پڑتا تھا۔ ناظرین، یہاں میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں کہ وہ پتھر جو پتھر ہے، بظاہر ہم دیکھیں پتھر کی کیا اہمیت ہے، بالکل ایک بے جان سی کوئی چیز ہے جسے ہم پتھر کی تو ایسی مثال دیا ہے، پتھر ہے یہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والا پتھر، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو نبی پتھروں کو نہیں بھولتے۔ بتائیے نا ناظرین کہ جو امتی درود پڑھیں تو قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کو کیسے بھول جائیں گے۔ حضور کی تو وہ روایات، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچانوں گا، جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شاہ زیب بھائی۔ سلام اول کا اول پر ہمیشہ، سلام اول کا اول پر ہمیشہ، سلام باقی ہو جب تک بقا ہے، سلام باقی ہو جب تک بقا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔
سلام آخر کا آخر پر ہو دائم، نہ بس عالم ہی تک جس کو فنا ہے۔ جی زبیر بھائی، آپ نے طرز پڑھنی ہے، نئی طرز۔ سلام آخر کا آخر پر ہو دائم، سلام آخر کا آخر پر ہو دائم، نہ بس عالم ہی تک جس کو فنا ہے، نہ بس عالم ہی تک جس کو فنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیے جی اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلام ظاہر و باطن ہو اس پر جو ظاہر ہو کے باطن ہو گیا۔ کیا بات ہے فراز بھائی، سبحان اللہ۔ یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بھی ذکر کیا گیا، اور بڑے نرالے انداز میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا گیا ہے کہ سلام ظاہر و باطن ہو اس پر جو ظاہر ہو کے باطن ہو گیا ہے۔ یعنی اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا، تھوڑا سا سمجھنا لاجیکل سا شعر ہے جی۔ کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بھی صفت ہے ظاہر و باطن ہونا، یہ بھی قرآن میں بھی جس آیت میں یہ صفت ذکر کی گئی تو وہاں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات مبارکہ بھی ہیں، اور باطن کے بارے میں تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت باطن ہونا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا، اور یہ جو صفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی حقیقت کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ حضور کا ظاہر و باطن ہونا ہے۔ سلام کس کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا ہے کہ جو پہلے ظاہر تھے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو گیا، تو اب بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو نوازنے والے ہیں، تو اس اعتبار سے کہ حضور اپنے ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے اور صحابہ کو نوازا، دیگر لوگوں کو نوازا، ایمان کی نعمت سے نوازا اور نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی ظاہر ہو کر حضور باطن ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام اب بھی بھیجا جا رہا ہے اور بھیجا جاتا رہے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام ظاہر و باطن ہو اس پر، سلام ظاہر و باطن ہو اس پر جو ظاہر ہو کے باطن ہو گیا ہے، جو ظاہر ہو کے باطن ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اچھا لگا ہوگا۔ آئیے ناظرین آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو طیبہ میں بلا لو نصرت دل کی نکالو، اپنے آنچھوں کا تصدق، اپنے آنچھوں کا تصدق، گنبدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ،
مشکل سے ڈری یہ کیوں رضا مشکل سے ڈری ہاں کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام عاشقان رسول کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ میں آنے والے تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، فراز بھائی کا، شاہزیب بھائی کا، زبیر بھائی۔ اللہ پاک سبھی عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام